اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور امید ہوں ایک وظیفے کے ساتھ جو بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفے سے یہ وظیفہ آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ صرف ایک تسبیح کرنی ہے، دولت نہ ملی تو جو مرضی آپ کہنا، یقین کر کے کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی دعاؤں پہ اللہ کن فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفوں کا ایک سردار ہے، افضل ہے، جو ایک ایسا عمل ہے جسے پڑھنے والا رب کو راضی کرتا ہے۔ جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کے حاجت پوری نہیں ہوتی، ان کو فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ سن لے کہ جو بندہ رب کو راضی نہیں کرتا وہ کبھی بھی کسی وظیفے یا کسی بھی حاجت میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، چاہے وہ من پسند شادی ہے، من پسند نوکری ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ ان تمام وظیفوں کا سردار بادشاہ ہے۔ اس وظیفے کی قدر کیجیے گا، اس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی حسد کا اگر مارا کوئی آپ کے پاس کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو وہ مننے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ والا وقت مقرر پر آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری کرے گے۔ صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کیا کریں۔ آپ نے اس رب کو راضی کرنا ہے۔ کامیابی کا پہلا راز، جب آپ رب کو ناراض رکھتے ہیں تو آپ کی وہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ آپ نے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ تسبیحات کر لیں، اعمال پڑھ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، آپ کبھی بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے اگر آپ نے رب کعبہ سے اپنے من پسند فیصلے کروانے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری کروانی ہے، ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری کروانی ہے، تو ابھی کے ابھی دنیا جہان کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ کے اوپر اگر کوئی پہاڑ جتنا کوئی مقصد ہے، نیت کر لیجئے اور یہ بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ صرف آپ نے یہ وظیفہ جس طرح میں بتاؤں گی ویسے ہی کرنا ہے۔ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جاتے ہو یا کسی بندے کے پاس نوکری کے لیے جاتے ہو تو وہاں رشوت دیتے ہو، پھر ان کی منتیں آپ لوگ الگ سے کرتے ہو اور بار بار وہاں کے چکر الگ سے لگاتے ہو، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ سے گر گرا کر مانگے، تو اللہ آپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ آپ کو دے گا، ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ ترس کھا لیتے ہیں، لوگ ترس نہیں کھاتے۔ پھر آپ اس کے پیچھے پیچھے منتیں تلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے صرف ایک سجدے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو سمجھے آپ کا وظیفہ کامیاب ہو گیا۔ آپ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، صرف اللہ سے مانگیں۔ پہلے کسی کے ٹھوکریں، کسی کے تانے سننے سے اگر آپ بھی راضی ہو جائے تو کامیابیاں غیبی خزانوں سے مل جائیں گی، آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج کا رات عمل نہ کرے۔ ہماری عوام کیسی ہے، ہم خود کیسے ہیں، ہم دینیاوی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں سالوں گزار دیں گے، لیکن اللہ کے آگے نہیں جھکیں گے، اللہ کے فیصلوں کے نہیں مانیں گے۔ تسبیحات ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے میرے اعمال ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تسبیحات بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ جو چھلتے پھرتے آپ لوگ کر سکتے ہو، بہت ہی آسان ہوتے ہیں۔ ایک دن کا، 2 دن کا ہوتا ہے۔ آپ جب 1 دن کا، 2 دن کا یقین کے ساتھ کوئی وظیفہ کریں گے تو یقین کیجیے گا انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد کامیاب ہوگا۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے مقصد کو پانے کے لیے، اپنے کسی بھی مقصد پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی تو کرنا پڑتا ہے نا، تو اللہ کو راضی کیجیے۔ اگر آپ یہ بتائے گئے طریقے کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو اور کسی وظیفے کی میرے خیال میں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے جائز ہے۔ بیٹیوں اگر رشتے کے لیے ہیں پڑھ لیں، بیٹے من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، ہر حاجت ہر مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے اور آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اللہ والو، فائدہ صرف آپ کا ہے، کامیابی بھی رب نے دینی ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ دنیا کی رنگینیوں سے نکلو، دنیا کی فضول فلسفوں سے نکلو اور کامیابی کے راستے پر چلو۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں تو جو میں وظیفہ بتاؤں اس کو ضرور کیجیے گا، میرے بتائے گئے طریقے سے کیجیے گا، تو دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کی کس طرح کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارا تو مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے وظیفے بتا کے، تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ وہ چلتے پھرتے کر سکیں اور ان کو آسانی کے ساتھ جب چاہے دل کرے کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ہے کہ اسی وقت کرنا ہے، نہیں، آپ جب دل کریں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، رب کو منانا ہے، رب سے مانگنا ہے، اپنی حاجت پوری کروانے کے 100 طریقے ہوتے ہیں۔ اولین فرضیہ تو ہے کہ آپ کو ہر شے میں سمجھا دیتی ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کرنا کیا ہے۔ آپ نے بہت ہی آسان طریقہ ہے ناظرین، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے، تکلیف دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے، اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بہنوں اور بھائیوں، زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان کو ہی آتی ہیں، کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ چاہے جب کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اپنا سارا غم، آپ نے اپنا سارا دکھ اللہ کو سنانا ہے۔ اسی طرح غموں اور پریشانیوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کاف میں فرمایا ہے، اللہ کو پکارو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، یا قادر یا نافیو، یا قادر یا نافیو، یہ بہت اثر رکھتے ہیں۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے ان ناموں کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی ہر حاجت اس کی پوری ہوگی۔ تو ناظرین، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ اچانک آئے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو آپ لوگوں نے ان 2 ناموں کا ورد شروع کر دینا ہے۔ ان 2 ناموں کا آپ نے ورد شروع کرنا، تو انشاءاللہ ناظرین اس کے کرنے سے کوئی بھی پریشانی ہوگی، کوئی بھی غم ہوگا، کوئی بھی تکلیف ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی فوراً دور ہو جائے گی۔ مگر آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، چاہے کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی آئی تو فوراً آپ نے یا قادر یا نافیو کا ورد شروع کر دینا ہے، تو انشاءاللہ کوئی بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ اہل مغرب نے، اسلام نے خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کر رکھا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس طرح کے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں اس کا تصور دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہترین خاوند اسی شخص کو قرار دیا گیا ہے جو اپنی اہلیہ کی تمام ضروریات اپنی حیثیت کے مطابق پوری کرتا ہے۔ اسلام میں عورت کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ مرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو اپنی اہلیہ کے اخراجات اٹھائے اور چاہے تو اس پر ہی ان کا بوجھ ڈال دے، بلکہ اس پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے اخراجات کا مناسب طور پر اہتمام کرے۔ البتہ اسے یہ گنجائش بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق جتنا ممکن ہو خرچ کرے، خصوصاً جب کوئی خاتون بچے کی پرورش کر رہی ہو تو اس کی تمام ضروریات کا بہترین ممکن طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت نماز کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، مصلی پر بیٹھے رہیں، وہاں پہ درود شریف پڑھیں۔ کتنی بار درود شریف پڑھ سکتی ہیں؟ 3 بار، 7 بار، 10 بار یا 14 بار، 12 بار، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने ये 2 लफ्ज़ों की तस्बीह करनी है जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। इन 2 लफ्ज़ों की आपने तस्बीह करनी है। या कादिर या नाफियू का विर्द शुरू कर देना है। उसके बाद आपने इसको सारा दिन करना है, सारा दिन पढ़ते रहें, जितना भी वज़ू बेवज़ू पढ़ते रहें, इसको पढ़ते रहें। इसकी कोई तादाद नहीं है, अनलिमिटेड है, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। दुरूद शरीफ जब आप इसको मुकम्मल के बस अब मैं नहीं पढ़ूंगी, जब नहीं पढ़ सकती तो उसके बाद आपने दुरूद शरीफ फिर जितना आपने शुरू में पढ़ा था उतना ही आपने लास्ट पे पढ़ना है। जितना सिर्फ 2 लफ्ज़ है, ये बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। खाना बना रहे हैं पढ़ें, आप घर के काम कर रहे हैं तो पढ़ते रहें। अपनी ज़ुबान पे 2 सिफाती नामों का विर्द रखें तो इंशाअल्लाह आपकी हर ख्वाहिश, आपकी हर मुराद अल्लाह ताला पूरी कराएंगे। देखा आपने कितना आसान और सिंपल सा वजीफ़ा आपको बताया है जो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें, इसको स्किप ना किया करें, क्योंकि आपके 10-12 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह आपको वजीफ़ा अच्छी तरह से समझ आ जाता है और आप लोग आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। जब आप स्किप करके वीडियो देखते हैं या कुछ करते हैं फिर आपको समझ नहीं आती। इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके वजीफ़े करने वाले को देखिएगा उसके साथ जिस मकसद के लिए करेंगे वो मकसद कामयाब होगा। जिस काम के लिए करोगे वो अल्लाह ताला उस काम पे भी कुन फरमाएगा। लेकिन वजीफ़े की एक शर्त होती है कि आपने जो भी वजीफ़ा करना है वो पूरे यकीन के साथ करना है, पूरे यकीन के साथ अल्लाह पे भरोसा रख के। ये नहीं सोचना कि मैं करूँगी इसका काम होगा या नहीं होगा। अगर आप करेंगी तो इंशाल्लाह काम होगा, लेकिन शर्त वही है कि आपने यकीन के साथ करना है। जो काम यकीन के साथ किया जाए, वो कहते हैं ना कुरान पाक में है, अमलों का दारो मदार नीयतों पे है। आप अल्लाह को जैसा गुमान पाओगे, जैसा करोगे अल्लाह को वैसा ही पाओगे। इसलिए आप अच्छा सोचेंगे इंशाल्लाह अच्छा होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं वजीफ़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पता नहीं इससे काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो शीशोपंज और पहले ही सोच विचार से आपका काम कभी नहीं बनेगा। यकीन के साथ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। मेरी अपनी दुआओं में याद रखा करें, मेरी दुआओं में आप होते हैं। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों को आसान करे, परेशानियों को दूर करें। जिसके दिल में जो हाजत है अल्लाह ताला उस हाजत को पूरा फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्शे, माफ़ फरमाए। मेरी नाज़रीन कराम, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और छोटे से वजीफ़े के साथ बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।